لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ کی حمد و ستائش اور ذات وحدہ لا شریک کی عظمت و کبریائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی. محترم حضرات، قرآن کریم کی آیت کریمہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر دنیا والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر پیٹ پھیرے وہ موڑا تو وہ اختلاف کو پڑے. اللہ ہم کو کافی ہوگا، سننے والا جاننے والا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا پوری دنیا کے انسانوں کے، اور یہ بتایا کہ جیسے ہمارے نبی کے متبعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے، ویسا ایمان ویسا عمل تمہارا ہوگا تب ہدایت یاب ہوگی. میرے دوستوں اور بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر ایک مختصر انداز میں دو جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ دیا. اللہ ہم سب کو ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی اس امت کے، جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھ کر کے اور منصب خلافت پر فائز کیا. ان کا نام عمر تھا، خطاب کے بیٹے تھے. لقب فاروق ہوا، کنیت ابو حفص ہوئی. عام الفیل یعنی جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کے 13 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. عمر بن خطاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. برادر علیہ السلام،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ بڑے ہی جانباز، بہادر اور جسم کے مضبوط دراز قد والے انسان تھے۔ اپنے دل میں بڑی ہمت اور جانبازی کا جذبہ رکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زمانے جاہلیت میں کافی گزری۔ کفار کی صحبت میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا یہ راتوں دن کا مشغلہ رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بات تھی، بہت زبردست جوش و خروش میں آتے ہیں، غصے میں بھر جاتے ہیں، مارنے مٹنے پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس بات سے آپ کو یقین ہو جاتا کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، تو اس کے خاطر وہ جان کھپا دیتے ہیں۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ایک دم ماشاء ہو جاتا، اتنا نرم پڑ جاتے، اتنے ڈھیلے پڑ جاتے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تو ہمارے مکاتب اسلامیہ کے درجہ 3، 4، 5 کے بچے بھی جانتے ہیں، جو مشہور واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے، مگر 3 محرکات تھی اسلام کی طرف آنے کی۔ ایک تو جب دیکھا کہ عورتیں ہمارے مظالم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں، تو ہم تمام نامی ایک عورت سے گفتگو ہے کہ آپ جا رہے ہیں؟ کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں، یہاں ہم کو سکون نہیں ملتا، ہماری عبادات میں خلل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ڈھیلے پڑے، بہت پچھتائے کہ اللہ ہمارے مظالم سے یا عورتیں کمزور صنف نازک محتاج۔ دوسرا محرک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کہ دین اسلام کو فروغ ملے، کمزور مسلمانوں بے بس مسلمانوں کو تقویت ملے، اللہ کے حضور دست بدعا ہو گیا، اللہ اعز اسلام پہ رجلین پہ حافظ رجلین پہ ابی جہل بن ہشام اور پہ عمر بن خطاب۔ دراصل آپ کی دعا یہ کا اثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تو عزت بخش دے اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، چاہے ابو جہل بن ہشام ایمان لے آئے اور چاہے عمر بن خطاب ایمان لے آئے۔ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے مشہور کا اسلام، اور ساری دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہے، ہم پوری امت، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، مراد رسول ہے۔ آپ نے اللہ سے مانگا، آپ کی مراد پوری ہوئی۔ کتنا بلند مقام ہے، باز کرے زمانہ اس بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بات کو فروغ دینے کے لیے تو ایسے شخصوں کو جو اسلام کے سب مخالف ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی۔ ابو جہل معروف اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خدا سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں آدمیوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دے، ان کے ذریعہ جو ہے اسلام کو بچپنے سے لے کر جوانی تک
یہ اونٹ چرایا کرتے تھے اپنے باپ خطاب کو، اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ باپ بڑی سختی سے پیش آتا، کبھی کبھی چانٹے رسید کر دیتا کہ تجھے اونٹ چرانا ہے۔ جنہوں نے اونٹ کی گل لگانی کی تھی، اونٹ چرائے تھے، کیا پتا تھا کہ پوری ملت اسلامیہ کو کے نگہبان ہوں گے اور اس کے جو ہے نگران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خالاؤں کی بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا، وہ مجھے کھجور اور کشمش دے دیتے، اسی پر میرا دن گزارا۔ بڑی سختی تنگی کا دور گزارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حج کے لیے جا رہے ہیں، زجنان وادی میں پہنچے، قافلہ روکا اور آپ نے بتلایا کہ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں سے خطاب کیا کہ یہ زجنان کی وادی ہے جہاں میں خطاب کے اونٹ چرائے۔ منکسر مزاجی کا یا عالم کی کوئی گھمنڈ نہیں۔ ایک بار خلافت پانے کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد اکیلے فرمائیں جس نے رعایت میں تو امیر المؤمنین کو اللہ، دوسرے دن یا اسی دن اعلان ہوا صلاۃ جامعہ، اہل ایمان اکٹھا ہو جاؤ نماز کے لیے۔ ایک آواز تھی جس پر سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں، میں خطاب کے اونٹ اور ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنے خالاؤں کی بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اللہ یہ کہہ کے اور نیچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹوکا کہ اے امیر المؤمنین، اسی بات کے لیے آپ تھا، مجھے تھوڑا سا احساس ہو رہا تھا اپنی عظمت و بلندی کا کہ آج خطاب کا بیٹا اونٹوں پر چرانے والا امیر المؤمنین ہے، خلیفہ۔ میں اپنے نفس کو توڑنے کے لیے یہ کمتر زندگی کا حصہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہو، کوئی بس نہیں۔ اللہ کتنی خوبیاں تھیں، چراغ نبوت سے جو لوگ مستنیر ہوئے تھے ان کے دل روشن ہوئے تھے، اور روحانی اسباب سے جس طرح سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، پرانی آیات کے ذریعے سے اپنے آپ کو اسی میں سانچے میں ڈھال لیا تھا کہ وہ غرور گھمنڈ نام نشان۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کمزور مسجدہ مسلمانوں پر جو ظلم کیا تھا اس کو بھی سوچ کر وہ لگ پڑا۔ ایک دن قریش نے میٹنگ کی اور دیکھیے کہ تھوڑی دیر میں جوش اور جذبہ اور تھوڑی دیر میں بالکل گائے کے دانے کی طرح سمٹ کر رہے تھے۔ قریش نے میٹنگ میں کہا کوئی ہے جو محمد کو قتل کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کا مائن اس خدمت کو نہیں جانتا، دلیری، بہادری، شجاعت، ہمت، حوصلہ، یقیناً ورنہ اس میں دو رائے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، طالبات مائل کی اور نکل پڑے۔ ایک نو مسلم زعیم سے ملاقات ہوئی تو نعیم بن عبداللہ نے تیور دیکھے تو رخ موڑنے کے لیے کہا میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہا جا رہا ہوں پورے قریش کو، پورے مکہ کو تہس نہس کر کے جس نے رکھ دیا اس کو آس پاس۔
شمع نبوت کا چراغ گم کرنے جا رہے تھے. اللہ اس شخص نے رخ موڑا. ہاں ابھی آپ کی سمجھ نہیں آیا, آپ ابھی جاہلیت پر ڈٹے ہوئے, آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا. رضی اللہ عنہ بہت ہی صحیح اور بات تک پہنچنے والے کہنے لگے کہ شاید تم ہی صاحب ہو رہا ہے, تم ہی صحابی ہو گیا. بدی صحابی کہتے تھے اہل مکہ بدی, اپنے باپ دادا کو جو دین چھوڑتے ہو صحابی ہو گیا. حضرت نعیم نے کہا جی ہاں میں بھی صحابی ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ بفر کر حملہ کرنے کی نیت کی تو انہوں نے موقع جو ہے اچھی طرح سمجھتے ہوئے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر دو, میری کیا خبر نہیں دو. تمہارے گھر میں اسلام پڑھ رہا ہے, تمہاری بہن فاطمہ تمہارے بہن ہوئی صحیح ایمان لا چکی. پارا گرم ہو گیا, بہن کے گھر پہنچے, دروازہ کھلوایا, حالات کا جائزہ لیا. بہنوئی کو مارنے لگے, بہنوئی اور سالے میں مار پیٹ ہو رہی ہے کہ سعید کو زمین پر پٹک دیا, سینے پہ سوار ہوئی. فاطمہ بنت خطاب نے لپک کر عمر کو بھیجا اور اس کے بعد عمر نے اپنی بہن کو ایک چھاپڑ سیکھ دیا. تو بہن کے ناک سے خون آ گیا, لیکن بہن دیکھا, بہن نے کہا اے عمر سن لو, جس باپ کے بیٹے تم ہو, تمہیں اگر اسلام پر ناز ہے, تمہیں کفر پر اگر ناز ہے اور تم کفر پر پکے ہو, میں اسی خطاب کے بیٹے ہوں. میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے, یہ تم ہمارا دل بگاڑ سکتے ہو. دین حق سے ہم ہٹنے والے ہیں, اللہ کی طرف سے معرفت کی بلندی حاصل ہو گئی. اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرمندہ کہ بہن کو بھی مارا, بہن کو بھی مارا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ جو ایمان لے آتا ہے اس پر احساس نہیں ہو جاتا ہے. دنیا کو سے چرخ سے پتھر برسے, ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پر برسیں, ختم ہو جائے ہر ایک بلندی مصیبت مجھ پر, اگر ایمان میں جنبش ہو تو ہے, ان کے ایمان میں جنبش میں نہیں ہوگی. اللہ یہ باتیوں کو مارنے لگتے اور تھک جاتے تو بیٹھ جاتے اور کہتے تھک ہار کے بیٹھ گیا ہوں, جب آرام ہو جائے تو پھر مار دیں. اللہ کہا اچھا وہ کلام لاؤ, وہ صحیفہ لاؤ جس سے تم نے کلام ربانی سے لکھا. کہا بھائی اب دیکھیے کشا کشا دھیرے دھیرے کھچ کھچ کر کے اسلام کی طرف جا رہا ہے. بہن نے کہا بھائی تم ناکام کوئی کیا کرے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاک ہی لوگ چھوئیں گے. فاروق عمر رضی اللہ عنہ اور کپڑے بدلے اور اس کے بعد بہن سے اس نسخے کو لیا جو وہ پڑھ رہی تھی. خباب بن عرط رضی اللہ عنہ تھے, خباب بن عرط رضی اللہ عنہ جن کو آگ کے انگاروں میں لوگوں نے ہٹایا تھا پیٹ کے بغیر, پیٹ کی چربی پگھل پگھل کر آگ کو کوئلہ کر دیا تھا. وہ قرآن سکھا رہے تھے فاطمہ بنت خطاب کو اور حضرت سعید کو, شوہر اور بیوی کو سکھا رہے تھے, لیکن عمر کی آواز سب کو چھوٹ گئے تھے. اس کے بعد جب قرآن شروع کیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اللہ پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو, دل درد پڑ گیا. اور اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ, اور اس آیت کو پڑھنے کے سن لو میں تمہارا اکیلا اللہ ہوں الہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ خباب بن باہر آ گئے اور کہا ہے عمر لگتا ہے آج اسلام آپ قبول کر لیں. سوموار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں اور ابو جہل کے حق میں دعا کی تھی, لیکن شاید گوٹی اور کرا آپ ہی کے نام پڑی ہے اور آپ اسلام سے مشرف ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دار اندر میں پہنچے اور اس کے بعد ایمان لائے, نعرہ تکبیر بلند ہوا. جانتے ہیں پوچھا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ پر نہیں ہیں, چاہے زندہ ہو یا مردہ ہم آپ پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدی نحن علی الحق,
انتم الحق علی الحق ان کنتم موقوفین، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں لوگوں کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم حملے حق پر ہے، چاہے مردہ ہو یا زندہ ہو۔ بھائی جھوٹ کے کیا؟ چلیے خانہ کعبہ حرم شریف میں نماز وہاں کا، اذان وہاں ہوگی، اسلام کے اعلان ہونے کا وقت آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان جب چلے اور حرم میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور وہاں اذان و نماز ادا کی۔ میرے دوست اور بھائی، اذان و نماز تو وہی طریقہ رہا میرا یا نماز ہی ادا کی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مظاہرہ، کوئی لیت العال نہیں، کوئی شک، کوئی تذبذب نہیں، اور کوئی دون ہمتی نہیں کہ کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے، کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں بے دین ہو گیا ہوں، میں اسلام لیا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا ایسا نہ کرو، کہا ایسا ہی کروں گا۔ اس نے جسر سے دروازہ بند کیا، گھر کے اندر چلا گیا۔ آپ ایک دوسرے کے گھر میں یہی بات کہی، سبوں نے دروازہ بند کر لیا، اور اس کے بعد جب اہل قریش اکٹھا ہوئے تو مار دھاڑ شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ پر سب سے پہلا وار کیا، ایک چمک لگائی اور اس کے سر و سینے پر سوار رودا، اور اس کی آنکھ میں بھی دونوں گلے گھسے۔ اس وقت وہ بھی سامنے آئے، اس کو رودا مارا، لوگ ان کو مارتے ہیں، ان لوگوں کو مارتے ہیں۔ وہ باطل بہت زیادہ تعداد میں تھے، حق اکیلا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک ہار کے بیٹھ گئے، دھوپ سر پہ آ گیا۔ اس کے بعد کہا جو تمہارا چاہے میرے ساتھ کر لو، جو جی چاہے میرے ساتھ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گھیرے میں لوگ لیے ہوئے تھے کہ حضرت عاص بن وائل نکلا، اور عاص بن وائل نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کس کو گھیرے کھڑے ہو؟ کہا یہ عمر ہے، ایمان لے آئے ہیں، یہ ثابت ہو گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، دار دندا کے دین چھوڑ دیا ہے۔ کہا تو میں ان کو پناہ دیتا ہوں، آپ لوگ کھڑے۔ بالکل جیسے بدلیوں سے چاند کے قریب سے بدلیاں چھٹتی ہیں، ایسے سب لوگ دور ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بتانا گھر آئے، لیکن ایمان کو بلند کرنے کے لیے ایک لمحہ کا ٹائم لے لیا کہ دعوت حق بلند ہوگا، اللہ کا کلمہ لوگوں کو کان تک پہنچایا جائے گا، اور یہی نہیں کیا۔ پوچھا اس شہر میں کوئی آدمی ہے ایسا جو ہماری بات کو پرچار کر دے؟ تو یہ شخص نے کہا کہ جمیل بن جمحی ایک شخص ہے، آپ اس سے جب بات کریں گے تو منٹوں سیکنڈوں میں پورے مکہ میں پھیلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے، اس سے کہا ہے جمیل میں صحابی تبدیل ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ گیا۔ وہ اپنی چادر بھی سیدھے نہیں سمیٹاؤ، کھینچا اور سیدھے بھگاؤ، عمر خطاب بے دین ہو گیا، پورے مکہ میں ڈنکی پی۔ اللہ یہ کہنا چاہتا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے میں صحابی نہیں، میں اسلام لایا، میں صحابی نہیں، میں فقیر نہیں، میں بے دیندار ہوا ہوں، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی تنہا اکیلے چھڑ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا سیرت و کردار میں، سیاست میں، اور ملکی نظام کو درست کرنے میں، عدل و انصاف کو بڑھاوا دینے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے نفس کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، ایمان کا اعلان کیا، اللہ اکبر، کتنی خوشی مسلمانوں میں ہوئی۔ آپ کا دین اسلام قبول کرنا حقیقت میں اسلام کی بدل اور ہجرت ایمان کا تعاون اور آپ کی خلافت رحمت کا ذریعہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پوری زندگی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری، ہر ممکن ہر ہمہ مخالف کے لیے تلوار تھی۔ ایک بار عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ اپنی سواری آپ دور رکھیں، اس سے درد میرے چہرے پر پڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا رسول اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کا اڑا ہوا درد میرے جسم پر پڑے، اور یہ کہتا دور ہو جائے، اس کی ضرورت یہی نہیں۔ جب عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کسی موقع پر لَيُخْرِجَنَّ الْعَاصِ مِنَ الْعَسَلِ لِلَّهِ عِزَّتُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت دار دلیلوں کو نکال دے گا مدینہ سے، یہ بات ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا ایمان سے مشرف تھا، اس نے یہ بات سنی کہ میرے باپ عبداللہ بن ابی نے کہی ہے، مدینہ کے دروازے پر ننگے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ باپ آیا کہا آج تو جان لے گا کہ اللہ کے رسول عزت دار ہے کہ تو عزت دار، آج تجھے اپنی ذلت کا پتہ چل جائے۔ تو نے ایسی لفظ اپنی زبان سے تو اللہ نے آیت اتاری للہ عزت و لرسول وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، اہل ایمان کے لیے عزت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے، لیکن منافقین اس بات کو سمجھتے نہیں۔ میرے دوستوں بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان پر ذرہ برابر بھی خراش نہیں تھا، کہیں سے چھوڑ نہیں تھا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو اس کے تقاضے کو پورا کرنے اپنی زندگی کی کامیابی اور کامیابی، اور بلکہ اسی میں اپنے جان کو کھپا دینے کو سب سے بڑا جو ہے کامیاب موقع سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیو یہی نہیں، میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیتوں کے ذریعہ آپ کو روحانی رسائل میسر ہوتی تھی کہ یہ اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، کائنات کس لیے پیدا کی گئی ہے، جنت دوزخ کی حقیقت کیا ہے، قضاء و قدر کیا چیز ہے، تقدیر الہی، فیصلہ الہی کیا چیز ہے، سب پر آپ کی گہری نظر تھی، اور اسی کے مطابق آپ اسی تمام عنوانات کے خاطر زندگی میں سکتے تھے۔ اور یہی نہیں، آپ کا بلند مقام وہاں سمجھ میں آتا ہے جب آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ آپ نے رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے، میری رائے ہے کہ آپ مقام ابراہیم کی مسئلہ بڑھیں، بجائے چاروں طرف خانہ کعبہ کے کھڑے ہونے نماز پڑھنے پڑھانے، مقام ابراہیم کی مسئلہ بڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت نہیں تھی کوئی کہے اور فوراً آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ مصطفیٰ حضرت مفتی تانا مفتی جبرائیل شہنہ مفتی تانا مفتی کے بلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبریل امین کوئی حکم نہ لے آتے، اور جبریل امین بھی نہیں کچھ کہتے جب تک اللہ ان سے کچھ کہتا۔ اٹھتا اور اٹھتا اللہ حدود کرتے بھول عبداللہ حدود، آپ کی کہیں بھی بات اللہ کی کہیں بھی بات ہوتی ہے، اگر کہ حلقوں و زبان آپ کی ہوتی تھی، آپ خاموش ہیں یہاں تک کہ اللہ نے آیت بتا دی وَاتَّخِذُوا بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں تو ابراہیم علیہ السلام کو مسلح مقام کو ابراہیم مقام کو مسلح کرا۔ آپ نے ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھنے کے رائے دی، آیت اتر گئی یا نبی قل للمؤمنات یا نساء النبی قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری یا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں سے بیویوں سے اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دے کہ وہ پردہ کریں اپنے جسم کا۔ یہ فاروقی تصور تھا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے بدر کے بارے میں جب کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری رائے لینا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ عقیل کو قتل کریں، میرے ماموں کو میرے حوالے کریں، میں ان کو قتل کروں گا، اور فلاں فلاں کو قتل کرے گا۔ اس رائے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق تو نہیں ہوئی، لیکن آیت اتر گئی اس بات پر کہ عمر فاروق کی رائے عالی تھی، ان کا رائے بہت ہی قابل قبول تھا،
اور اپنی رائے اور صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو مقدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جیسے تم آج کامیاب ہوئے بدر میں، اسی کے مثل تم کو وقت آئے گا اور خسارہ اٹھاؤ گے۔ 70 آدمی احد میں قتل کیے گئے صحابہ کرام، 70,000، 70 یہ قید مارے تھے، 70 قید کے تھے، اور کفار نے وہ سفیان نے اپنی سرکردگی کے میں 70 صحابہ کرام کو شہید کیا جو میدان احد میں بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو کچھ ڈانٹا تھا، مسائل پیش آتے رہتے، کچھ خرچہ خبرہ کے لیے مطالبہ کیا ہوگا، بھائی 2 مہینہ 3 مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، دھواں نہیں چولہے سے نکلتے تھے، آگ نہیں روشن ہوتی تھی، کتنی غربت، کتنی کسان، کتنی تنگ دستی کا دور رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اور کہا، اے ماں بہنوں سنو، اے محترم مومنین، ازواج مطہرات، اگر تمہیں دنیا کی ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں، اور ایسی عورتیں آپ کو مل جائیں گی جو عبادت گزار ہوں گی، روزے دار ہوں گی، ذکر الہی کرنے والے ہوں گی، صدقہ کرنے والے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت میں آیت اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ یہ آیت اتار دی کہ اللہ مومنات قانتات عابدات طائبات سائحات طیبات وابکار، اگر وہ چاہتی ہے دنیا کی زندگی کہ ہماری دنیا ہری بھری رہے تو آپ ان کو طلاق دے دیں، اور تمہارے لیے اس سے بہتر ازواج جو مومنات ہوں گی، مسلمات ہوں گی، عابدات ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، قانتات ہوں گی، اور سیبہ بھی ہوں گی، اور باقرہ بھی ہوں گی، وہ اتنی خصوصیات کے حامل عورتیں آپ کو مل جائیں گے اللہ کے رسول۔ ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو چاہتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سپردگی کی، معذرت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخصیت تھی۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے کی بات کہ لوگ بے تحاشا گھروں میں چلے جاتے، آواز دینے کی تہذیب نہیں تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائیں آواز دیں، اور یوں ہی، اور نہ کوئی ٹائم ٹیبل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جو غالباً سورہ نور میں کہ 3 اوقات میں لوگ قطعی طور سے کسی کے گھر میں، ایک عشاء کے بعد، ایک ظہر کے بعد، اور جو ہے یعنی عشاء کے بعد سونے کے وقت، اور ظہر کے وقت کے بعد قیلولہ، اور ایک اور کوئی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب کی حرمت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پیشے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پیشے کو محسوس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کر، اور ایسے انداز میں کہ لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے میں ہو۔ تو جو لوگ نشے میں ہوتے ہیں ان کو سب سے نکال دیا جاتا ابتدائی اسلام میں۔ پھر ایک وقت آیا، اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ انما حرم علیکم الخمر والمیسر، حرمت علیکم الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ لوگوں کو پر شراب حرام کر دی گئی۔ دھیرے دھیرے اس چیز کو مٹایا مدنی اسلام نے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر خواہ قرآن کریم نے، اللہ نے موافقت کی ان کے مسائل کے فیصلے کو، اور عظیم ترین سمجھا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ کے حکم کے کبھی کوئی بات نہیں فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نے حجۃ الوداع میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سر آپ کا جھک گیا، اور گویا کہ آپ مراقبے میں ہیں جیسے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، ہے سائل کہاں ہے پوچھنے والا مسئلے کا؟ اس نے کہا اللہ کا رسول حاضر، آپ نے اس کو مسئلہ بتایا۔ یعنی اللہ کا جب تک حکم نہیں آ گیا تو اپنی طرف کوئی بات۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ چند گزارشات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی
ان کا ایمان، ان کی بہادری اور ان کی جسارت اور دین اسلام کی حق پرستی کے لیے جان سپاری، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی موافقت آپ کے خیالات کی، یہ آپ کے عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادلانہ نظام، اور اسی کے ساتھ ساتھ عادلانہ نظام کے ساتھ ساتھ آپ کی فتوحات کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ دنوں میں ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو سننے اور اسی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔